ایک رواج تھا، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں وہ مسئلہ لوٹ کر کے آ گیا ہے۔ اگر کسی بچے کو گود لے لیا جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے، نام بھی اس کو دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ اپنی بیوی کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ اس کی صحیح ماں ہے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا اگر اس میں کوئی شخص 10% دین پر چل پڑا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا ثم يعود غریبا کما بدأ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے جو سب سے بہترین دین مقرر کیا ہے، جس کو ہمارے لیے قرآن نے، اللہ نے، اس کے رسول نے منتخب کیا، اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے پسند کیا، وہ دین اسلام ہے۔ دنیا میں ایسا دین جو 100% مکمل ہو، جس میں زندگی کے ہر مرحلے کی، ہر مشکل، ہر نازک، ہر عام خاص، الگ الگ ہر فرد کی، ہر شخص کی زندگی کے حالات، پوری قوم کے حالات، پوری دنیا کے حالات، آدمی کی مشکلات میں کیا ذمہ داری ہے، خوشحالی ہو تو کیا ذمہ داری ہے، وہ انسان باپ ہے تو کس حیثیت سے رہے، بیٹا ہے تو کس حیثیت سے رہے، خاندان کے ساتھ ہے تو کس حیثیت سے رہے، پڑوس میں کسی کے رہتا ہے تو کس طریقے سے رہے، سفر کر رہا ہے تو کس طریقے سے سفر کرے، راستے میں چل رہا ہے تو کیسے چلے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو کیا اس کو کرنا چاہیے۔ غرض زندگی کے ہر موڑ کو اتنے آسان الفاظ میں، اتنے آسان انداز میں اگر کوئی دین سمجھاتا ہے تو وہ یہ دین اسلام ہے۔ لیکن جب ہم اس روئے زمین کے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ اجنبیت، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ بے بس، اور لوگوں کی نگاہوں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے حقیر دین یہی دین بنا ہوا ہے۔ آج لوگ ایک اسلام سے جڑے ہوئے شخص کو جتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اتنا کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم خود جتنا دوسروں کی طرف جھکے ہوئے ہیں اتنا ہمارا اپنے مذہب کی طرف رجحان نہیں ہے۔ جتنا ہم غیروں کے سامنے کبھی سر جھکاتے ہیں، کبھی انہی کے طریقے پر ہاتھ اٹھا کر ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، اتنا اب سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ حالات بہت نازک ترین موڑ پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بھی شروع میں پڑھی یہی بتایا ہے کہ اسلام جب اس دنیا میں آیا تھا تو بالکل اجنبی تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہ تھا، جو دیکھتا تھا تو دیکھ کر کے کہتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو، صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ کون سا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ جب یہ کہتے کہ بھائی ان بتوں کی عبادت غلط عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ، جب یہ سمجھاتے کہ ایک اللہ کو مان دو تو لوگ کہتے تھے ایک بھی اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری دنیا کو اکیلا چلائے، ہم اتنے سارے یہ ہیں، ان سب کو مانتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں اور ایک کو مان لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں تو جس وقت مکے کے لوگ ایک دفعہ حرم کے اندر اللہ کے رسول کو ستا رہے تھے، اس وقت یہی الفاظ ان لوگوں کی زبان پر تھے، انت جعلت الآلہۃ الہا واحدا، تو ہی ہے وہ جس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک کو معبود بنایا ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے
ان کی نگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا ظلم و تشدد ہوا۔ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں لاکھوں معبود جو ہم سمجھتے ہیں سب مل کر دنیا چلاتے ہیں، انہوں نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ سب نہیں چلاتے ہیں، ایک چلاتا ہے اور وہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو وہ حالات وہ تھے کہ جس میں دعویٰ جو اسلام کا تھا اس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے یہ کیسا دعویٰ ہے، عمل جو اسلام سکھاتا تھا اس کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ یہ کس طرح کا عمل ہے۔ ویسے ہی حالات اب پھر لوٹ آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان حالات کے بارے میں کہا تھا سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک روایت میں سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، جیسے شروع میں اجنبی تھا ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا جس میں اجنبی ہوگا۔ آپ اپنے ملک کی تہذیب کو اسلام سے جوڑ کر کے نہ دیکھیں، فی الحال یہ دیکھیں ہماری جو ملک کی تہذیب ہے، قومی تہذیب ہے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ عورت کا لباس مکمل لباس ہونا چاہیے۔ کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا اب سے 20 25 30 سال پہلے کا انسان یہی سمجھے گا کہ اس کا لباس مکمل تو ہونا چاہیے، پھر وہ کس ڈھنگ کا ہوگا وہ اپنے اپنے معاشرے اور کلچر کے لحاظ سے تھا، کھلا ہوا جسم کسی بھی قوم میں نہیں تھا۔ لیکن آج بے شمار عریانیت، ننگا پن، آدھے آدھے لباس میں آرام سے مرد بھی عورتیں بھی ٹہلتے ہیں، ان کو دیکھ کر کسی کو نہیں لگتا کچھ الگ ہو رہا ہے، بالکل نہیں لگتا ہے کہ کچھ الگ ہوا ہے۔ اور کچھ الگ نہ ہونا اسی کو تو کہتے ہیں کہ یہ اجنبی نہیں ہے، یعنی ہمارے کلچر کا حصہ ہو چکا ہے۔ اور اسی معاشرے میں ایک خاتون اگر گزر جائے بدن پر اس کے برقع ہو تو اس کو دیکھ کر نگاہیں اٹھتی ہے یہ کدھر سے آ گئی۔ آپ گزر جائیں آپ کے سر پر ٹوپی ہو تو لوگ دیکھتے ہیں یہ کون آیا ہے یہاں پر، نکل کر کے دیکھیں حالات آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ جو پورے ملک کی تہذیب میں چیز نہیں ہے اس کو اجنبی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اور جو ہمارے ایک خاص عمل جو ایک زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے آج وہ عمل ایک اجنبی عمل بن چکا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام کا یہ حکم لوگوں کی نگاہوں میں اجنبی۔ آپ 10 آدمی کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جب عام مجلس چل رہی ہو، عام باتیں چل رہی ہو، ان باتوں میں آپ یہ کہیں بھئی چلو نماز کا وقت ہو گیا، تو جس وقت آپ کی زبان سے باتیں نکلیں گی تو اس وقت کچھ لوگ اسلام کے احترام میں خاموش رہیں گے، لیکن کچھ لوگ طنزیہ انداز میں، چوٹ کرنے کے لہجے میں، تانا کسنے کے لہجے میں، ٹھیک ہے بھئی آپ چلو، آپ نیک آدمی ہیں اس لیے آپ چلو، ہمارے پاس میں بھی فی الحال ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ایک وہ شخص جو حلال کھانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو اس ڈھنگ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس وقت ترقی کے راستے پر نہیں چل پا رہا ہے۔ کیوں نہیں چل پا رہا ہے؟ کیونکہ انکم یہاں سے ہے، یہاں سے، اور یہ سب کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ دینی ایک کوئی عمل کر کے دیکھیں، ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی شادی میں صرف 5 آدمی بلاؤں گا، یہ اعلان آپ ابھی نماز کے بعد باہر جا کر کے کہہ دیں کہ میں بلاؤں گا، پھر لوگوں کا ریئیکشن آپ خود چیک کر لیں۔ ہمارا کھا رکھا ہے اور اب جب دعوت کے وقت میں تمہیں اسلام یاد آ رہا ہے، سیدھے جملے نکلیں گے۔ جن لوگوں کا کھایا تھا ان کا کیا کرو گے؟ یا اپنی باری آئی تو یہ بات اس طریقے سے ہونے لگی، آپ یہ کہیں کہ میں یہ والا عمل ختم کرتا ہوں، فوراً اپنے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اسلامی احکام پر عمل کرنا ایسا اجنبی ایک عمل بن چکا ہے جس کو لوگ اب آج کل پہچانتے نہیں ہیں، اسی کو اجنبی کہیں گے جس کو ہم جانتے نہ ہوں۔ اور یہ نہ جاننے والے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ابھی رمضان آ جائے اور رمضان میں آپ کہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں، تو 10 آدمی آپ کو طرف کو دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ روزے سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ نہیں ہے۔ روزے دار کو ایک الگ حیثیت ملنا یہ دلیل ہے کہ اس وقت میں لوگوں کی نگاہ میں اسلام کے احکام کا تصور بدل چکا ہے۔ اب سے کچھ سالوں پہلے یہ تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا میں روزے سے نہیں ہوں تو دیکھتے تھے تم روزے سے نہیں ہو، اور اب ماشاءاللہ آپ روزے سے ہیں۔ مطلب یہی ہوا کہ اسلام اپنی حالت بدل رہا ہے۔ اس دور میں اسلامی احکام پر عمل کرنا بہت بڑی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، وہ شخص جو اس زمانے میں اپنے دینی احکام پر جم جائے، ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے، ایسے ہے جیسے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑ رکھا ہو، کالقابض علی الجمر، دہتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، اگر کوئی روکے گا بڑی تکلیفیں آئیں گی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر دینی احکام پر چلنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ جب عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، یہ طریقہ جو میں چھوڑ رہا ہوں یہ غلط ہے، جو مجھے کرنا چاہیے وہ صحیح ہے لیکن مشکل ہے، کروں گا۔ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس میں ایک زمانہ گزرے گا جب آپ خود کو سمجھائیں گے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اس عمل کو چھوڑنا ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ نے خود کو تیار کر لیا، اپنے ذہن بنا لیا، اب آپ کو اپنے گھر والوں سے نپٹنا ہے۔ اب اہلیہ الگ کہے گی یہ کام ہوگا تو پھر میرے فلاں رشتہ دار آپ کو کیا کہیں گے، میں ان کے سامنے کس منہ سے چلی جاؤں گی۔ بچے کہیں گے آپ کی عمر گزر چکی ہے، ابھی ہماری عمر ہے، ہمیں نہ روکیں۔ گھر والے بھی کہیں گے بھائی خاندان اور دوسرے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ سارے اعتراضات اس بندے پر آئیں گے جو کسی ایک عمل کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں، اس حالات میں، وہ شخص جو اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے گا، ایسے ہے جیسے آگ کے دہتے ہوئے انگاروں کو پکڑ رہا ہو۔ تب آپ نے کہا فطوبی للغرباء، ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس وقت میں دینی احکام پر چل پڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ اگر دین اسلام میں جو احکام تمہیں ملے ہیں اس کا 10% چھوڑ دو گے، جہنم میں جاؤ گے۔ ایک زمانہ وہ آئے گا اگر اس میں کوئی شخص 10% دین پر چل پڑا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حالات کتنے بدلنے والے ہیں، مشکلات اس طریقے سے آئیں گی، کتنے نازک حالات سے تم گزرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو تم دیکھتے ہو میں نے کیا ہے اس کو اپنا لو۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ جس وقت آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کا سگا چچا آپ پر پتھر مارتا تھا۔ جس مجلس میں آپ کہتے ہوئے جا رہے ہیں وہی پیچھے پیچھے پتھر مارتا ہوا جا رہا ہے، آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے، اور وہاں لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اس کی بات مت مانو، فإنہ کذاب، جھوٹا آدمی۔ جب ایک نوجوان لوگوں کو کہے کہ یہ عمل ہے اور بوڑھا چچا ساتھ میں سگا چچا کہہ رہا ہو کہ یہ غلط ہے، کون یقین کرے گا؟ اتنی مشکلات میں اللہ کے رسول کہتے ہیں دین یہی ہے۔ کہیں آپ جاتے ہیں لڑکوں کو ساتھ میں لگا دیا، جب یہ کہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم ان کے اوپر مٹی پھینکنا۔ وہ لوگ آرام سے جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے مٹی پھینکتے ہیں، کوئی سامنے سے تھوکتا ہے۔ یہ حالات ہیں، ان حالات میں اللہ کے رسول نے کہا میری سنت کو دیکھو، کن مشکلات میں میں نے دین پیش کیا ہے۔ لوگوں کی دعوت کی باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں ان سب کو جمع کیا، بھائی کھانے کے لیے بلا رہا ہوں اپنے گھرانے کے لوگوں کو۔ جب کھانے کی بات پوری ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں میں تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو آج سے پہلے اپنے خاندان کو کسی نے اتنی بھلائی کی بات نہیں کہی ہوگی، اور وہ بات یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ فوراً سب کے سب کھانا چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے، اس لیے بلایا تھا۔ اب یہ غور کریں، جب آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنے اس پروگرام میں یہ عمل کرنے والا ہوں تو سب نہیں اٹھیں گے، 2-4 آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا پورا گھرانہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اور آپ پر لان تان کستے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ایک رواج تھا، ابھی بھی ہمارے معاشرے میں وہ مسئلہ لوٹ کر کے آ گیا ہے، اگر کسی بچے کو گود لے لیا جائے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے، نام بھی اس کو دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ اپنی بیوی کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ اس کی صحیح ماں ہے۔
اگر اس بچے کی بعد میں شادی ہوگی تو اس بچے کی بیوی کو اپنی بہو کی حیثیت دیتے ہیں۔ اگر آج ایسا ہوا کہ کسی شخص نے اپنے اس گود لیے ہوئے بچے کی بیوی سے جبکہ اس نے طلاق دے دیا، اس کا انتقال ہو گیا، نکاح کر دیا، ہم سب کے سب مل کر اس کو رہنا جینا اس کا حرام کر دیں گے۔ اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر رہا ہے، اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے، کس طرح کا انسان ہے؟ یہ معاشرہ واپس پلٹ کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ حالات تب آئے جب پورا عرب یہ سمجھتا تھا کہ گود لیے ہوئے بچے کی بیوی اپنی بہو ہوتی ہے، وہ بچہ اپنا سگا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو گود لیا۔ گود لینے کے بعد جب بڑے ہوئے تو ان کا نکاح کیا حضرت زینب سے۔ جب وہ نکاح ہو گیا اس کے بعد دونوں میں نباہ نہیں ہوا، حالانکہ حضرت زید اس وقت میں آزاد تھے جب نکاح ہوا، لیکن ایک داغ تھا کہ ایک زمانے میں غلام رہے، اس لیے وہ خاتون ان کے نکاح میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب حضرت زید کے اور ان کے درمیان جدائی ہو گئی اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ سارے عرب کے لوگ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اپنے بیٹے کی بہو سے نکاح کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں کہتے ہیں میری سنت کو اپناؤ۔ یہ اتنی بڑی رسم تھی جس کی وجہ سے سارے لوگوں نے مجھے لعن طعن کیا ہے، لیکن میں نے اس رسم کو توڑا ہے۔ ہم اپنے حالات میں غور کر لیں اور غور کرنے کے بعد سمجھیں کہ ہم ایک رسم کو نبھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو نہ نبھایا تو فلاں جو رشتہ دار ہے وہ نہیں آئے گا، 50-100 آدمی آنے والے ہیں، بس وہ ایک نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس رسم کو باقی رکھا، بھائی آ جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ بھائی رشتہ دار ہے، لوگوں کو منانا پڑتا ہے۔ یہ ذہنیت جب سے ہمارے اندر آئی، نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ دور ہوتے ہوتے آج اس مرحلے پر ہیں، اگر کہا گیا ادھر نماز کھڑی ہے، جماعت تیار ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے جو فرض ہے، ادھر ایک آدمی ہے جو آپ سے آدھے گھنٹے سے باتیں کر رہا ہے اور آپ کا اس سے تھوڑا سا تعلق ہے، اتفاق سے کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ وہاں کھڑے کھڑے اس کے ساتھ باتیں کریں گے، اس کو نہیں کہیں گے بھائی مجھے نماز کے لیے جانا ہے، کیونکہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو وہ کہے گا مجھے دورہ چھوڑ کر کے مجھے ویلیو نہیں دی اور چلا گیا چھوڑ کر کے۔ اس لیے وہاں کھڑے ہو کر مزید 5 منٹ ہی اس کو بھلے وہاں رکنا ہو، وہاں رکیں گے اور نماز چھوڑ کر جو اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے جو تقریباً اکثریت کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، معاملہ بلٹ سکتا ہے، کوئی دوسرے کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، وہاں اس آدمی کو خوش کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے چکر میں نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص نے تجربہ کیا ہے، اس کے گھر میں کوئی سامان آئے بڑا قیمتی ہے، لیکن اس سامان نے جب اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تو اب وہ ردی میں جاتا ہے۔ کوئی بھی سامان آپ لے، یہاں اب سے پہلے آپ آ رہے تھے بڑی اچھی گھڑی نظر آ رہی تھی، اب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا کام تھا کہ وقت بتائے، وہ وقت بتانے میں آگے پیچھے کر رہی ہے، تو اپنے مقصد سے ہٹی، آپ نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، ہم دوسری لائیں گے جو اپنا مقصد پورا کرے۔ آپ اپنے گھر کے اندر فریج لے کر کے آتے ہیں، اس کا کام ہے کہ وہ جو بھی چیز سامان اس کے اندر رکھے وہ صحیح سلامت رہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تو ٹھنڈا کرے۔ اس نے اپنا کام کرنا بند کیا، آپ نے فوراً اس کو ہٹایا وہاں سے اور ردی میں اس کو پہنچا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، جو ذمہ داری ملی تھی وہ نہیں نبھائی۔ آپ نے ایک آدمی کو نوکری پر رکھا ہے اپنے یہاں، اس نے جو کام اس کو ملا تھا اس کا صرف 50% کیا ہے، 50 نہیں، آپ نے اس کو نوٹ کیا اور یہ کہا کل سے بتانا۔ کیا مطلب ہے؟ جو ذمہ داری ملی تھی نہیں نبھائی۔ اللہ نے کہا ہے تمہاری ذمہ داری صرف ایک ہے، میری عبادت کرو، پوری کائنات تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا، پوری کائنات تمہاری خدمت کرے گی۔ ہر وہ شخص جو کتنا بھی بڑا متکبر ہوگا تمہارے سامنے گردن جھکائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ میری عبادت کرو۔ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے۔ ہم اس مقصد کو بھول گئے تو پھر اللہ نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کو انسانوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادت ہو. ہمارا کام اللہ کو خوش کرنا تھا. ہم نے اللہ کو خوش کرنا بند کر دیا تو اس نے کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ جو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے تم بھی جھیلو. دوسرے تو میرے باقی دشمن ہیں، ان کو میں آخرت میں پکڑنے والا ہوں. تمہیں تو آخرت میں اچھا اجر دینا تھا. تم لوگوں نے جب اس کو نظر انداز کیا تو پھر مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سیدھے لفظوں میں ہمیں کہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. کتنے عجیب الفاظ ہیں. اے نبی آپ یہ کہیں میری نماز اللہ کے لیے ہے. نماز جو پڑھ رہا ہوں میں 2 پڑھوں یا 4 رکعت جو بھی پڑھنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے. میری 4 رکعتیں 5 منٹ میں ختم ہو 15 میں ہو، مقصد مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. دیکھنے والا دیکھ کر کے چلا جائے، اس کو اچھا لگے بہت اچھا، نہیں لگا بہت اچھا، دونوں صورت میں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ کو پسند آ گئی ہے، بس مجھے یہ چاہیے. میری نماز صرف اللہ کے لیے ہے. میری عبادتیں چاہے وہ وضو ہو، وضو آپ بڑے اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں کیونکہ پاس میں کھڑا ہونے والا آپ کو توجہ سے دیکھ رہا ہے، نہیں، وضو آپ اچھے ڈھنگ سے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اچھی عبادت ادا کرنی ہے. تو مقصد کسی بھی عبادت کا اللہ کو خوش کرنا ہے. تو میری نماز اللہ کے لیے ہے اور میری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میری موت اللہ کے لیے ہے. جینا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جینا ہے، مرنا ہے تو اللہ خوش رہے ایسی موت مجھے چاہیے. جب تک بندہ اس راستے پر نہیں آئے گا تو وہ اللہ کے دیے ہوئے ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا ہے. اور جب آپ اللہ کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرو گے تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. لوگ جو کچھ ان کے بارے میں کہیں بالکل غلط ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو لکھا ہے. تو آپ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھو اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہے اس کو لکھو. جو انہوں نے لکھا وہ بعد میں باقی رہا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو اعتبار کے لائق سمجھتے ہیں، صحابہ کرام اعتبار کے لائق سمجھتے ہیں، اللہ اس پر خوش ہے، اللہ اعتبار کے لائق سمجھتا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ چاروں خلفاء جب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک بڑی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے. جب وہ حکومت ملی تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھتے ہیں کہ امی عائشہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت کریں، مختصر کریں، زیادہ لمبی نصیحت نہیں لیکن ایسی ہو جس سے میرا کام حل ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف 2 جملے 2 باتیں لکھ کر کے بھیج دیے، نصیحت ہے کافی. اور وہ 2 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی تھی وہی ان کو بیان کر دی. کیا کہا؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جائے بھلے ہی لوگ ناراض ہوں، مقصد ایک بنا دے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. لوگ ناراض ہوتے ہیں اللہ لوگوں کی ناراضگی سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لوگوں کی ناراضگی سے جو نقصان ہو سکتا ہے اللہ اس کی بھرپائی کرے گا. دوسرا جملہ، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائے بھلے ہی اللہ ناراض ہو اللہ اس انسان کو لوگوں کے حوالے کر دے گا. 2 جملے کہیں، اللہ کو خوش کرو گے لوگوں کی ذمہ داری اللہ خود لے لے گا، اور لوگوں کو خوش کرو گے اللہ کو ناراض کر کے اللہ لوگوں کے حوالے کر دے گا. اور آپ اس دنیا میں کسی بھی اپنے معاملے کو اٹھائیں، جس معاملے میں آپ کو لگے کہ یہ معاملہ پورا خدا کے ہاتھ میں ہے، اب دیکھیں وہ آپ کو کتنے چکر لگواتا ہے. آپ یہ کہہ دیں بھائی میرا یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، اور میں کسی سے کوئی پکڑ بھی آپ پر نہیں ڈلوا سکتا ہوں، کوئی دباؤ نہیں آ سکتا ہے. اب وہ آپ کو 10-12 چکر آرام سے لگوائے گا. یہ ایک چھوٹا سا کام ہے. جب یہ ہے پھر اپنی زندگی کے کسی بھی کام کو ڈھونڈیں جس کام میں آپ کسی شخص پر، کسی قوم پر، کسی جماعت پر، کسی ادارے پر اعتماد کریں اور پھر دیکھیں وہ ادارہ آپ کو کیسے گھماتا ہے. تو کیا ہوگا جب اللہ لوگوں کے حوالے کر دے گا تو تمہارے معاملات بکھر جائیں گے.
اللہ اپنا ہاتھ تم سے کھینچ لے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے لوگوں کے قدموں میں پڑنا پڑے گا۔ اللہ نے کس ڈھنگ سے ہمیں گھیرا ہے، ہماری توجہ ادھر سے ہٹی ہے، اللہ نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں جو یہ لوگ ستا رہے ہیں، تمہیں جو لوگوں نے ناقدری کر رکھی ہے، اللہ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ آج فلاں جگہ پر تمہارا آدمی مارا گیا، آج فلاں جگہ پر تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، آج فلاں جگہ پر تمہیں ایسے ایسے ڈھنگ سے ذلیل کیا گیا، ان سب میں اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے، اللہ کو کوئی ترقی نہیں ملتی ہے، کوئی تنزل نہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، پھر وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ اس لیے کہ جو کام اس نے دیا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت چھین لی۔ جب اللہ اپنے رحمت کا سہارا ہم سے چھین لے گا پھر کوئی بھی ہمارے لیے سہارا نہیں بنے گا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، دنیا والے پریشان نہیں ہوں گے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے پریشانی اللہ نے لکھ دی ہے، تمہیں عذاب آخرت میں ملنے والا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت دوں گا، تو سزا کدھر ملے گی؟ گناہوں سے پاک صاف تو یہی ہونا ہے، یا پھر جہنم میں ہونا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں بھی نہ جائیں یا کم جائیں، تو پھر زیادہ سزا تو یہاں جھیلنی ہے۔ اللہ کے رجسٹر میں نام ہم نے لکھوایا ہے۔ کسی بھی اسکول کے اندر کارروائی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اسکول کے اندر داخلہ لیتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے رحمت آئے یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے، سبب ان لوگوں کے عمل بنتے ہیں جن لوگوں کا اللہ کے یہاں داخلہ ہے، اور وہ مومنین ہیں۔ دنیا میں قحط سالی ہو، بارشیں نہ ہو، دنیا کے اندر بارشیں فراوانی کے ساتھ ہوں، روزی میں آسانی ہو جائے، روزی میں تنگی ہو جائے، دونوں طرف فرق جو پڑتا ہے مومنین کے اعمال سے پڑتا ہے، مومنین کی ذہنیتوں سے پڑتا ہے، مومنین کے عقائد سے پڑتا ہے۔ یہ لوگ کس عقیدے پر چل رہے ہیں، ان لوگوں کے عمل کیا ہے، ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان لوگوں کا اللہ سے تعلق کیا ہے۔ جب ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، جب ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سخت حالات آتے ہیں، اس میں ہم بھی پستے ہیں، غیر بھی پستے ہیں، لیکن ذریعہ وجہ ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی کہ تعلق اسی سے جوڑا جائے۔ حالات یقیناً مشکل ہیں لیکن سدھر سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک کا مقولہ میں نے اب سے پہلے بھی عرض کیا ہے، لَيَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا۔ صحابہ کرام کے حالات بہت مشکل ہیں، مکے کے حالات انتہائی مشکل ہیں، مدینے میں آنے کے بعد شروع کے حالات بھی مشکل ہیں، ان سب سے نجات ملی ہے۔ کیسی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ناک صاف کر رہے ہیں، اور ناک صاف کرنے کے لیے جو انہوں نے کپڑا لیا ہے، بہترین یمن کا کپڑا، اس وقت میں وہاں سب سے قدر کے لائق تھا، وہ کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے، مخملی کپڑا ہے، اس کو لے کر کے ناک صاف کرتے ہیں، اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو وہ ہے جو بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دروازے پر پڑا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ بے ہوش ہے، اور ایسی بے ہوشی ہے جس کا علاج تھا کہ گدی پر پیر رکھ کر جایا جائے، تو لوگ اس کا علاج کرنے کے لیے تیری گدی پر سے پیر رکھ کر گزرتے تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ بے ہوشی نہیں ہے، بھوک ہے۔ اور آج دیکھ تو کس حالت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ جب کسی قوم کو یہ قرآن دیتا ہے، اس قوم کو اسی قرآن کی وجہ سے کبھی اللہ بہت عزت دیتا ہے، اور کبھی اسی قرآن کی ناقدری کی وجہ سے اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا کس ڈھنگ سے ہے، قرآن کو حیثیت کس ڈھنگ سے دی ہے، دینی احکام کو عزت دی ہے تو کتنی دی ہے، یا نہیں دی ہے تو کیوں نہیں دی ہے۔ ان سارے حالات پر جب ہم اور آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا بہت بڑے جرم سے ہم لوگ گزرے ہیں، جس کی سزا میں اللہ نے ہمیں پکڑا ہے۔ ضرورت اس چیز کی واپس اسی راستے پر آ جائیں، واپس اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔